بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی جناب آپ کے سامنے جو ججمنٹ شیئر کر رہا ہوں، اس کی سٹوری یہ ہے کہ موجودہ نگران حکومت جو پنجاب میں ہے، انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا پاکستان آرمی کے ساتھ، جس ایگریمنٹ کے تحت 10 لاکھ ایکڑ رقبہ یہ پاکستان آرمی کے حوالے کیا گیا یا کیا جانا تھا۔ اس معاہدے کو چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ میں، تو ہائی کورٹ نے اس معاہدے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ اب یہ کیا معاہدہ تھا، کیوں کیا گیا اور کیوں اسے غیر قانونی قرار دیا گیا، اس کو یہاں بیان کرتے ہیں۔ یہ جو ججمنٹ ہے یہ 134 صفحات پہ مشتمل ہے، یہ اوپر نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو تو مختصراً ہی بیان کیا جا سکتا ہے، تو میں نے یہ الگ سے کچھ باتیں اس ججمنٹ میں سے کاپی کر کے تو یہاں پیسٹ کی ہیں، ان کو میں یہاں بیان کرتا ہوں۔ یہ اوپر پارٹیز کا ذکر ہے کہ کن دو پارٹیز کے درمیان یہ کیس ہوا۔ یہ جج صاحب ہیں عابد حسین چٹھا صاحب، جنہوں نے یہ ججمنٹ لکھی، یہ کیس سنا۔ ابھی یہ نیچے جتنی بھی باتیں ہیں وہ انہی جج صاحب کی ہیں، وہ میری نہیں ہیں، یہ میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں۔ آگے جناب یہ شروع کرتے ہیں کہ چیلنج از پوز ٹو این ارینجمنٹ، کہ یہ جو ارینجمنٹ ہوئی کن کے درمیان، گورنمنٹ آف پنجاب کے درمیان اور پاکستان آرمی کے درمیان۔ آگے آرمی کا لکھا ہے جو ایک برانچ ہے پاکستان جو آرمڈ فورسز ہیں ان کی، اور اس ایگریمنٹ کے تحت ہونا کیا تھا، ٹرانسفر آف مور دین 1 ملین ایکڑ آف اسٹیٹ لینڈ، یعنی 10 لاکھ ایکڑ جو اسٹیٹ کا رقبہ ہے وہ ٹرانسفر ہونا تھا پاکستان آرمی کو۔ کس مقصد کے لیے؟ یہ آگے لکھا ہے ٹو وینچر ان ٹو کارپوریٹ ایگریکلچرل فارمنگ، جس کو CAF آگے لکھا جائے گا، یعنی کارپوریٹ ایگریکلچرل فارمنگ کے لیے یہ رقبہ دیا جا رہا تھا۔ اب اس کی وضاحت مین ججمنٹ میں موجود ہے کہ اس کے تحت کیا کیا ہونا تھا۔ کاشتکاری ہونی تھی ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ، پھر اس میں مختلف طرح کے بیجوں پہ، پھر اسی طرح سے جنگلات اگائے جانے تھے، پھر لائف سٹاک یعنی بھیڑ بکریاں اور یہ ڈیری فارمنگ وغیرہ، یہ تمام کام اس ایگریمنٹ کے تحت کیے جانے تھے۔ آگے جناب بڑھتے ہیں۔ اس میں ہوا یہ کہ آفٹر ڈائزولوشن آف پروونشل اسمبلی، جب پروونشل اسمبلی ختم ہو گئی پنجاب کے اندر اور کیئر ٹیکر کیبنٹ بن گئی، تو اس وقت 22/1/2023 کو وہ بنی۔ 8/2/2023 کو یعنی 8 فروری 2023 کو ڈائریکٹر جنرل اسٹریٹجک پروجیکٹس پاکستان آرمی، ان کے ہیڈ کوارٹر سے یہ ایک لیٹر آیا۔ کس کو لیٹر انہوں نے لکھا؟ SMBR یعنی جو بورڈ آف ریونیو ہیں، ان کے جو سینئر ممبر ہیں ان کو لکھا گیا، جس میں انہوں نے یہ لکھا کلیمنگ دیٹ پاکستان آرمی ہیز رچ ایکسپیرئنس آف ڈیولپنگ ویسٹ بیرن لینڈ placed on military schedule and has developed a comprehensive land development strategy۔ یعنی انہوں نے لیٹر یہ لکھا اور اس میں کہا کہ جو پاکستان، یعنی یہ پاکستان آرمی لیٹر لکھ رہی ہے کہ ہمارا وسیع تجربہ ہے جو بیرن یعنی بنجر زمینیں ہیں ان کو آباد کرنے کا، ان پہ کاشتکاری کرنے کا۔ تو انہوں نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آفر کی، یعنی پاکستان آرمی نے آفر کی کس کو؟ حکومت پنجاب کو، کہ جناب آپ ہمیں 10 لاکھ ایکڑ رقبہ دیں، ہم آپ کو یہ کاشت کر کے، اور جو فوڈ انسیکیورٹی ہے یعنی پاکستان میں جو فصلیں پراپر نہیں اگ سکتی، تو وہ مسئلہ آپ کا ہم حل کر دیتے ہیں۔ یہ آگے آیا کہ اس میٹر کو پھر رکھا گیا کس کے سامنے؟ جو کیئر ٹیکر کیبنٹ یعنی جو موجودہ نگران حکومت ہے، تو اس نگران حکومت کی جو کیبنٹ ہے اس کے سامنے یہ میٹر رکھا گیا۔ 25/2/2023 کو جو میٹنگ ہوئی، دا کیئر ٹیکر کیبنٹ، ان کو یہ بتایا گیا کہ پاکستان آرمی نے اس طرح سے 10 لاکھ ایکڑ رقبہ مانگا ہے۔ The Pakistan Army would prepare a tentative framework for obtaining this state land. A formal request from DGSP یعنی آرمی کی طرف سے had been received on 8/2/2023
اس کو یعنی اس تاریخ کو آفر آئی یا لیٹر لکھا گیا ود دا پروپوزل ٹو کنوین اے میٹنگ ود ڈفرنٹ ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس آف جی او پی، جس میں یہ کہا گیا کہ مختلف جو ہیڈز ہیں ڈپارٹمنٹس کے ان کے ساتھ ہماری میٹنگ رکھی جائے، جس میں یہ تمام باتیں ہم بتائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی آرمی کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے۔ دا فریم ورک فارورڈیڈ بائی دا پاکستان آرمی انڈیکیٹس دیٹ، جو ان کی طرف سے لیٹر آیا اس میں یہ بات لکھی گئی، اٹ ہیز اے فلیٹ آف ویل ٹرینڈ مین پاور، کہ آرمی کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں مین پاور موجود ہے۔ وہ مین پاور کیا کر سکتی ہے؟ وچ ریلائز آن لیٹسٹ فارمنگ ٹیکنیکس، جن کے پاس لیٹسٹ فارمنگ ٹیکنیکس ہیں، ٹیکنالوجی، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اینڈ ٹولز یعنی ان کے پاس مشینری موجود ہے، ٹو فوکس آن گریٹر ییلڈ، جس سے ایک بڑی مقدار میں فصلیں حاصل کی جا سکتی ہیں، سیڈ کوالٹی، بہترین سیڈ پیدا کیا جا سکتا ہے، واٹر مینجمنٹ اینڈ آرگینک فارمنگ، پانی کا بہترین استعمال کیا جا سکتا ہے، اور آرگینک فارمنگ یعنی یوں کہہ لیں کہ پیور جو پروڈیوس ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ مزید یہ بات کی گئی، دا اسٹیٹ لینڈ واز لیئنگ ان ویریس ڈسٹرکٹس ود ایلیگل آکیوپینٹس، مزید یہ کہا گیا کہ کیونکہ جو ریاست کی زمین ہے اس پہ مختلف لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ زمین ہمارے حوالے کر دیں، آر ان ان یوٹیلائزڈ کنڈیشن، یا وہ بنجر پڑی ہوئی ہے، وچ وڈ بی ہینڈیڈ اوور ٹو پاکستان آرمی، جو پاکستان آرمی کے حوالے کی جا سکتی ہے آفٹر اے جوائنٹ سروے۔ اس کا پہلے سروے ہوگا گورنمنٹ آف پاکستان اور ہم مل کے کریں گے، اور ایگریمنٹ کے تحت وہ ہمارے حوالے ہوگی، پھر ہم اس کو کاشت کریں گے، جو پروفٹ آئے گا وہ شیئر ہوگا، وہ پاکستان آرمی بھی لے گی اور حکومت پنجاب بھی لے گی۔ یہ بیسیکلی آفر تھی پاکستان آرمی کی طرف سے، جس کو کنسیڈر کیا کس نے کیا؟ جو موجودہ نگران حکومت ہے، اور انہوں نے پھر اس پہ فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ کیا کہ وہ ان کے حوالے کر دی گئی یا کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اب یہ جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ ہو گیا، کب ہوا؟ 8 مارچ 2023 کو جوائنٹ وینچر ہو گیا، یعنی 8 فروری کو آفر آئی اور 8 مارچ کو یعنی ایک مہینے بعد ہی ایگریمنٹ سائن ہو گیا۔ کس کے درمیان ہوا؟ تو گورنر آف پنجاب ایکٹنگ تھرو ممبر کالونیز، اور دوسری طرف پاکستان آرمی جس کو ڈائریکٹر جنرل اسٹریٹجک پروجیکٹس، انہوں نے اس کو ڈیل کیا۔ اب یہ جب کیس آ گیا عدالت میں، یعنی اس ایگریمنٹ کو بیسیکلی چیلنج کر دیا گیا، تو اس کو یہ لے آئے ہائی کورٹ میں۔ تو ہائی کورٹ میں جب کیس چلا آگے، لمبی چوڑی کاروائی ہے، ظاہر ہے ساری بیان نہیں ہو سکتی، تو اس میں جو کیس کرنے والے تھے انہوں نے جو آبجیکشنز لگائے، انہوں نے کہا کہ جناب ایک ادارے کے حوالے اتنی بڑی لینڈ کیوں کی جا رہی ہے، اور کر بھی کون رہا ہے؟ کر بھی یہ ابھی موجودہ نگران حکومت رہی ہے، جو اصل حکومت ہے وہ ڈیزالو ہو چکی ہے، ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ کریں اس طرح سے۔ آگے جناب وہ جو پھر آبجیکشنز تھے ان کو کیسے ایڈریس کیا گیا؟ پہلا جو گورنمنٹ آف، کیونکہ پنجاب اور آرمی یہ ایک سائیڈ پہ تھے، تو گورنمنٹ آف پنجاب نے ہی مین اس کیس کو پھر ٹیکل کیا۔ تو ان کا ورژن یہ تھا کہ جو لوگ اس معاہدے کو چیلنج کر رہے ہیں ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، وہ عام لوگ ہیں، ان کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ اس معاہدے کو چیلنج کریں؟ تو اس کو پھر ہائی کورٹ نے ایسے ایڈریس کیا کہ جناب یہ کیونکہ معاملہ ہے بنیادی حقوق کا، ہر بندہ وہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے، کیونکہ ریاست کی زمین اس پہ ہر بندے کا حق ہے، تو لہٰذا ہر بندہ یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ اس معاہدے کو چیلنج کر سکے، ہر بندے سے مراد یعنی جو پاکستان کا شہری ہے۔ تو اس بنیاد پہ عدالت نے کہا کہ یہ کہنا کہ ان لوگوں کے پاس اختیار نہیں تھا چیلنج کرنے کا، یہ غلط ہے، یہ لوگ اختیار رکھتے تھے چیلنج کرنے کا، جنہوں نے یعنی چیلنج کیا۔ آگے بات ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل مینڈیٹ آف دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ، کہ جو نگران حکومت ہے ان کے پاس کیا اختیار تھا یہ معاہدہ کرنے کا؟ تو اس پہ عدالت نے کہا دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ از آلسو بارڈ فرام اینٹرنگ انٹو اینی میجر کانٹریکٹ اینڈ انڈرٹیکنگ ڈیٹریمنٹل ٹو پبلک انٹرسٹ، کہ جو نگران حکومت ہے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ اور وہ بھی جس میں پبلک انٹرسٹ انوالو ہو وہ یہ کر سکے، کیونکہ یہ حکومت تو آتی ہے الیکشن کرانے کے لیے،
اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ نیوٹرل رہ کے انہوں نے ہر ایک کو ایکول اپرچونٹی دینی ہوتی ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں اور الیکشن یہ فری اینڈ فیئر مینر میں کروا سکیں یا کروائیں. یہ ان کا ٹوٹل مینڈیٹ ہے. اس سے بڑا یہ کوئی اگر کام کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے. آگے بات ہو رہی ہے دا اوریجنل ایس او سی ایس اگینسٹ دا نیو ایس او سی ایس. ایس او سی ایس سے کیا مراد ہے؟ اسٹیٹمنٹ آف کنڈیشنز، یعنی جو معاہدہ طے پایا دونوں پارٹیز کے درمیان، یعنی گورنمنٹ آف پنجاب اور آرمی کے درمیان، اس کی جو کنڈیشنز تھیں یعنی شرائط تھیں ان کے بارے میں بات ہوئی کہ پہلے جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی انہوں نے کچھ شرائط طے کی تھیں، لیکن انہوں نے شرائط طے کی تھی کس حوالے سے طے کی تھیں اس کی بات تھوڑی سی آگے ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو شرائط اس الیکٹڈ گورنمنٹ کی تھیں ان کو بدل دیا گیا. کنہوں نے آ کے بدلا؟ یہ جو نگران حکومت ہے. تو اس پہ بات ہو رہی کہ یہ نگران حکومت is safely concluded that the new SOCs were drastically and fundamentally distinct and different in terms of the policy measures in comparison to the original SOCs in manifold ramifications, and as such were beyond the mandate of the caretaker. یہ جو کارپوریٹ فارمنگ کی بات ہو رہی ہے یہ بیسیکلی اس کو جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی پچھلی یعنی پی ٹی آئی کی، انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا تھا کہ ہم کارپوریٹ فارمنگ کے لیے اسٹیٹ لینڈ دیں، لیکن انہوں نے کیا تھا کہ یہ ہم فارن کمپنیز کو دیں گے، مختلف کمپنیز کو دیں گے جو آ کے ادھر انویسٹ کریں گی اور ماڈرن ٹیکنالوجی کو لے کے آئیں گی. اس میں یہ نہیں تھا کہ کسی ایک کمپنی کو دے دی جائے گی. لیکن جو نگران حکومت آئی انہوں نے 10 لاکھ ایکڑ رقبہ ایک ہی کمپنی یا یوں کہہ لیں کہ ایک ہی ادارے کو دے دی. تو اس پہ کہا گیا اور اس کی شرائط بھی اکثر بدل دیں. تو عدالت نے کہا ان کے پاس کیا اختیار تھا کہ وہ بدلیں. آگے بات ہو رہی ہے کہ انڈیو ہیسٹ، کہ یہ سارا کچھ اتنا جلدی کیوں کیا گیا. یعنی عدالت اس پہ بات کریے کہ ایک دم سے یہ سارا کچھ کیسے کر دیا گیا. عدالت کہتی ہے اٹ از ایکولی ڈسٹربنگ ٹو نوٹ، کہ یہ بھی بات غور طلب ہے، undue haste with which the impugned transaction went through different stages of its approval، کہ کیسے جلد از جلد یہ سارے کام کر دیے گئے. یہ بڑی حیران کن بات ہے. دا پاکستان آرمی ایز پوٹینشیل لیسی ڈائریکٹلی اپروچ دا گورنمنٹ آف پنجاب، کہ گورنمنٹ آف پنجاب کو اپروچ کیا پاکستان آرمی نے، سیکنگ لینڈ فار سی ایف یعنی کارپوریٹ فارمنگ کے لیے لینڈ مانگی. 8/2/2023 کو لیٹر لکھا گیا. ایون بیفور دا اپروول آف نیو ایس او سیز، یعنی نئے ایس او سیز مرتب ہونے سے پہلے ہی کیئر ٹیکر کیبنٹ اینڈ دا ایشوئنس آف دا نوٹیفیکیشن، کیئر ٹیکر یعنی جو کیبنٹ تھی انہوں نے نئے ایس او سیز یعنی جو اسٹیٹمنٹ آف کنڈیشنز وہ بنانے سے پہلے ہی نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. دا کلیم آف پاکستان آرمی ہیونگ رچ ایکسپیرینس ان ڈیولپمنٹ آف waste barren land was not supported by any empirical and statistical data. یعنی یہ جو کلیم تھا پاکستان آرمی کا کہ ہمارے پاس وسیع تجربہ ہے بنجر زمینوں کو آباد کرنے کا، اس کے حوالے سے کوئی ساتھ پروف نہ دیا گیا، یعنی کوئی پروف دکھایا جاتا جس سے پتہ چلتا ہے ان کے پاس وسیع تجربہ ہے. It was merely a bald claim coupled with the thrust of its self-acclaimed help and corporation for CAF انیشیٹو. یعنی کہا گیا یہ ان کا ایک اپنا کلیم تھا، یعنی آرمی کا ایک اپنا کلیم ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی سپورٹ میں انہوں نے کوئی ایویڈنس نہ دیا. اٹ ٹریگرڈ اے سوئفٹ میٹنگ ڈیٹڈ 15/2/2023. پھر عدالت کہتی ہے کہ 8/2 کو لیٹر آتا ہے اور 15/2 کو ایک میٹنگ رکھ لی جاتی ہے with the chief secretary constituting a survey team in compliance of the communicated desire. یعنی جو خواہش کا اظہار آرمی نے کیا اس کے مطابق میٹنگ منعقد کر دی گئی اور سارے ادارے اس میں آل ڈپارٹمنٹس ریڈیلی کیم آن بورڈ، اور تمام ادارے فل فور آن بورڈ بھی آ گئے، اس میٹنگ میں حاضر بھی ہو گئے. دا پارٹنرشپ پروپوزل in the nature of the joint venture was formulated and presented to the caretaker cabinet which was duly approved. اور ساتھ ہی اداروں کی میٹنگ بھی ہوگی، انہوں نے اس کو فائنلائز بھی کر دیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا، نئے ایس او سی بھی بن گئے اور جو کیبنٹ تھی انہوں نے اس کو اپروو بھی کر دیا. اور ساتھ میں عدالت کہتی ہے انٹرسٹنگلی 96,671 ایکڑ
آئیڈینٹیفائڈ لینڈ اسٹیٹ لینڈ بلانگنگ ٹو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. اب یہ جو اسٹیٹ لینڈ ہوتی ہے وہ مختلف اداروں کے عام طور پہ حوالے ہوتی ہے. تو وہ جو مختلف اداروں کے پاس زمین تھی 96,671 ایکڑ وہ فوری طور پہ دے بھی دی گئی. یعنی 10 لاکھ ایکڑ کا معاہدہ ہوا جس میں سے 96,000 ایکڑ وہ حوالے بھی کر دی گئی. اور فردر اس میں یہ تھا کہ 10 لاکھ ایکڑ کا ہوا کہ یہ کچھ ٹائم میں چولستان کے علاقے میں یہ حوالے مزید کر دی جائے گی. ڈپارٹمنٹس آف دا جی او پی کپلڈ یعنی گورنمنٹ آف پنجاب کپلڈ ود دا کمٹمنٹس آف دا پروویژن آف 1 ملین ایکڑ آف اسٹیٹ لینڈ ان چولستان یعنی چولستان میں حوالے کی جائے گی واز اپرووڈ. The proposed board of management for joint venture containing 4 in-service ex-officio army officers یعنی جو بورڈ آف مینجمنٹ بنا اس میں 4 سابقہ آرمی کے آفیسرز شامل تھے, ڈی جی ایس پی شامل تھے, ڈائریکٹر جنرل لینڈز شامل تھے اینڈ ڈائریکٹر لینڈز شامل تھے along with the number of bureaucrats. اس میں مختلف بیوروکریٹس شامل تھے. ایز ریپرزینٹیٹیوز آف گورنمنٹ آف پنجاب واز الاؤڈ یعنی جو بورڈ بنا اس میں تمام یا آرمی کے لوگ تھے یا بیوروکریٹس تھے, کمپلیٹلی ایکسکلوڈنگ دا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز. تو عدالت نے کہا کہ جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں ان کی کوئی ریپرزنٹیشن ان میں نہیں تھی اس بورڈ میں کسی طرح کی بھی, کیونکہ منتخب نمائندے تھے ہی نہیں جب یہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا. آگے بات ہو رہی ہے کنسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل مینڈیٹ آف پاکستان آرمی کہ کیا پاکستان آرمی کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس طرح کا کام کر سکیں. اس میں بڑی ڈیٹیل میں ججمنٹ میں بات کی گئی. میں نے تو اس میں سے صرف یہ تھوڑا سا پارٹ ادھر لکھا ہے. دا پیپل آف پاکستان ہیو دا فور موسٹ رائٹ ٹو ایکسپیکٹ اینڈ ڈیمانڈ دیٹ دا آرمڈ فورسز بینگ دا فور موسٹ انسٹیٹیوشن فار دا پروٹیکشن آف دیئر لائف کہ جو لوگ ہیں پاکستان کے ان کا یہ بنیادی حق ہے کہ جو آرمڈ فورسز ہیں وہ کیونکہ بنائی گئی ہیں کس مقصد کے لیے, ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے, لبرٹی ہماری آزادی کی حفاظت کے لیے اینڈ پراپرٹی اور ہماری جائیدادوں کی یعنی جو پاکستان ہے کہہ لیں ایز اے ہول اس کی حفاظت کے لیے may rise to the occasion and be regarded as the most professional. اور ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ انتہائی پروفیشنل آرمی ہوگی, فوکسڈ اینڈ رسپیکٹڈ ملٹریز آف دا ورلڈ. اور یہ دنیا میں ایک یعنی انتہائی فوکس اور انتہائی رسپیکٹڈ جو فوج ہے اس کے طور پہ اس کا ایک نام ہوگا. دا آبجیکٹیو کین اونلی بی اچیوڈ اور یہ آبجیکٹیو صرف اسی صورت اچیو کیا جا سکتا ہے بائی اسٹرکٹ ایڈہیرنس ٹو اٹس کانسٹیٹیوشنل رول کہ جب جو آئین کا مقرر کردہ حدود ہیں یا رول آئین میں لکھا گیا ہے جب اس رول کے مطابق ہی آرمی کام کرے تبھی یہ سارا کچھ اچیو ہو سکتا ہے. یعنی ایک پروفیشنل آرمی کے طور پہ یہ جانی جا سکتی ہے. دا ایکٹ آف گورنمنٹ آف پنجاب اینڈ ڈی جی ایس پی ٹو انڈر ٹیک سی اے ایف کارپوریٹ ایگریکلچرل فارمنگ کا انیشیٹو جو ہے انڈر اے جوائنٹ وینچر بینگ بیانڈ دا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ آف پاکستان آرمی کہ یعنی یہ جو کام کیا گیا ہے جو ایگریمنٹ کیا گیا ہے یہ ان کی حدود سے تجاوز کر رہا ہے. جو آئینی حدود ہے پاکستان آرمی کی یہ اس سے تجاوز کر رہا ہے. یعنی عدالت کی نظر میں, یہ چٹھا صاحب کی نظر میں ہے, میری نظر میں نہیں ہے, یہ میں پہلے کلیئر کر دوں یہ نہ کوئی اور فتویٰ لگا ہوا ہو. از اکارڈنگلی ہیلڈ ایز انکانسٹیٹیوشنل اینڈ ان لافل. تو عدالت نے کہا یہ غیر آئینی ہے اور یہ غیر قانونی ہے. آگے جناب کنکلوژن اس کا اینڈ کیا نکالا جا رہا ہے. اینڈ عدالت نے یہ نکالا the impugned policy of CAF is inherently in violation of the guiding principle listed above for the reason that the state land comprising more than 1 million acre کے عدالت نے کہا کہ یہ بالکل وائلیشن میں ہو رہا ہے. جو بھی رولز ہیں یا جو بھی لاز ہیں ان کی وائلیشن میں یہ ایگریمنٹ ہوا کہ 10 لاکھ ایکڑ رقبہ واز ریزروڈ فار ون پرٹیکولر اینٹی, ایک ادارے کے حوالے 10 لاکھ ایکڑ رقبہ کر دیا گیا ہے. دیر بائی کنسنٹریٹنگ اینڈ ہولڈنگ انٹو ون ہینڈ, ایک ہاتھ میں اتنا بڑا رقبہ دیا جانا یہ درست نہیں ہے. ویئر ایز اٹ از پاسبل جبکہ یہ ممکن تھا اینڈ اکویٹیبل ٹو فریم اے پالیسی کہ ایک پالیسی ایسی بنائی جاتی کہ جس میں مطلب زیادہ تعداد میں کمپنیز اور لوگوں کے حوالے یہ رقبہ کیا جاتا. اگر آپ کے یعنی عدالت یہ کہہ رہی ہے اگر آپ کے پاس رقبہ پڑا ہوا ہے جو بنجر ہے جو آپ نہیں آباد کر پا رہے تو آپ مختلف کمپنیز کے حوالے کرتے اور آف پرسنز ٹو انشور دیٹ مے ارن دیئر لائیولیہڈز بائی ٹیکنگ اسٹیٹ لینڈ آن دا لیز, تاکہ مختلف کمپنیاں اور مختلف لوگ اس سے
فائدہ اٹھاتے اور ان کی اپنی معیشت بھی ٹھیک ہوتی اور ملک کی معیشت میں بھی کردار ادا کرتے. The objective of CAF initiative can be well achieved by fixing a ceiling. اور عدالت نے کہا کہ اس میں ایک حد رکھتے کہ اس رقبے سے زیادہ رقبہ کسی ایک کمپنی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. اینڈ میکنگ اے ٹرانسپیرنٹ کمپیٹیٹیو پالیسی سو دیٹ اور ایک کمپٹیشن والا ماحول پیدا کیا جاتا. کیونکہ جب بھی ظاہر ہے کہ ریاست کی زمین کہیں دی بھی جاتی ہے, کوئی ایگریمنٹ کیا جاتا ہے, تو اس میں تو بڈنگ ہوتی ہے, مختلف کمپنیز آتی ہیں. اب میں ایک بار گیا, یہ فشنگ کا ایک ٹھیکہ تھا, یعنی ڈیم والے کیے جانے تھے, تو بولی لگ رہی تھی, تو جو بہتر بولی دے رہا تھا اس کے والے وہ کیا جا رہا تھا, سو دیٹ دا اسٹیٹ لینڈ کوڈ بی ڈائیویسٹڈ ایز لیز ٹو میکسیمم بینیفیشریز. اور مختلف لوگوں کے اور مختلف کمپنیز کے پاس یہ رقبہ جاتا who may get benefit from transfer of technology and collaborate with foreign entities willing to invest in the sector. اور جو فارن کمپنیز ہیں ان کو شامل کیا جاتا تاکہ باہر کے ملکوں سے پیسہ آتا پاکستان میں اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی آتی. This was precisely the model which was being considered by the previous elected government. کیونکہ یہ جو پہلے کا جو کارپوریٹ فارمنگ کا جو آئیڈیا تھا, یہ پچھلی حکومت میں یہ ڈسکس ہوا, اس پہ کافی ورکنگ ہوئی اور وہ ساری باتیں اس ججمنٹ میں ڈسکس ہوئی ہیں. انہوں نے بیسیکلی یہ بات کی تھی کہ 500 ایکڑ رقبہ مختلف 500 کر کے, یعنی اتنے ایکڑ رقبہ مختلف کمپنیز کے حوالے کیا جائے گا, جس میں فارن کمپنیز کو اٹریکٹ کیا جائے گا اور تاکہ فارن انویسٹمنٹ آئے اور پاکستان میں یہ جو فوڈ انسیکیورٹی ہے اس کو حل کیا جا سکے. لیکن یہ تو ان کا آئیڈیا تھا. اب کیونکہ وہ کارپوریٹ فارمنگ پہ بات ہو رہی تھی, اس حوالے سے کچھ پالیسیز بن رہی تھیں, لیکن یہ جو حکومت آئی انہوں نے آتے ساتھ ہی یہ کیا کہ 10 لاکھ ایکڑ سیدھے کا سیدھا ایک ادارے کے حوالے کر دیا, اور اس کو پھر ظاہر ہے کہ چیلنج کیا گیا, پھر اس میں جو ساری باتیں ہوئیں ان کو یہاں بیان کر دیا گیا ہے. اب اس کو پلیز ذرا اس کانٹیکسٹ میں لیجئے گا. کچھ لوگ اب اس کو مطلب کومنٹ میں اس انداز سے نہ لے لیں کہ شاید یہ کوئی اینٹی آرمی کسی طرح کی یہ ریکارڈنگز ہے. آبویسلی یہ جو ایک فیصلہ آیا اس فیصلے کو میں نے, اور جو جج صاحب نے بات کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. میرا اس میں کوئی ذاتی آپ کہنے شامل نہیں ہے.